شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن کا درس ہوتا ہے، یہ قرآن سے میں نے سوچا شروع کر دوں۔ قرآن کی یہ آیت جو ہے سورہ فتح کی آیت ہے، آخر میں نے اس لیے چنا ہے کہ جب ابھی میں بیان کروں گا تو سیاسی معاملات ہیں، اس میں غلطیاں بھی بہت ساری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ سمجھ لوں اس میں صحابہ کرام کا مقام بتایا گیا، یہ جان لیں تاکہ ذہن میں بات رہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، کفر کے معاملے میں نہایت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھتے ہو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں سجدے کی اثر سے چمکتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی تعریف میں یہ بیان کیا گیا۔ حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ۔ یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ جو بھی سیاسی غلطیاں آئیں گی یا جو حق ہے وہ تو بولنا ہی ہوگا، جو کتابوں میں آئی ہیں، تو اس کی بنا پر صحابی کو کبھی برا بھلا اس طرح سے کہہ دینا اور ان پر تنقید کی انگلی اٹھانا، یہ منع کر دیا گیا۔ آپ خاموش رہیے، کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ آج کی سیاست تو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس وقت کی سیاست کتابوں میں پڑھ کے کیا خاص سمجھیں گے۔ جو کتابوں میں باتیں آتی ہیں تو اس لیے ہم نے یہ بات بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کے بھی ایک دو بات اور جان لیجئے کہ بہت سی کیٹیگریز ہیں، 3-4 کیٹیگری۔ ایک تو خود دو کیٹیگری تو خود قرآن نے بیان کیا ہے نا، کہ تو کچھ کیٹیگری تو خود قرآن نے بیان کیا، جیسے کہا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے ٹاپ کیٹیگری صحابہ کرام کی وہ جن کو سابقون الاولون کہا گیا۔ قرآن میں کہا ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ لوگ فی جنات النعیم، نعمت والی جنتوں میں ہیں وغیرہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نبی کی بات پر فوراً لبیک کہا، سبقت لے گئے۔ یاد رکھیے گا جو سبقت لے گئے ہیں، ساری پریشانیاں زیادہ تر انہوں نے ہی جھیلی ہیں، ساری پریشانیاں، جان مال سب کچھ۔ تو ظاہر ہے اللہ کے ہاں جو ان کا ایک تو یہ ہو گئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیٹیگرائز کیا کہ وہ لوگ جو ہجرت کے پہلے ایمان لائے مکہ میں، کیونکہ مکہ میں تو صرف آزمائش تھی پورے طور پر۔ پھر وہ صحابی جو بدر میں جو آئے، بدری صحابی، ان کا نام الگ ہے۔ یہ بڑی تفصیلات ہے، میں نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کچھ بات بیچ میں آتی ہے جو آئے گی تو صحابہ کرام کی طرف سے کوئی دل میں برے خیالات نہیں رکھنا چاہیے کہ انسانی گروہ تھا۔ اور اس کے بعد آخری جو ہے ایک اور ہے، وہ صلح حدیبیہ کے پہلے جو ایمان لائے، حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے۔ صلح کے بعد چونکہ وہ خطرہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد فتح مکہ لاسٹ، جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے بعد تو ایسے بھی ایمان لوگ لیا ہے۔ یہ سب کیٹیگرائزیشن ہے۔ صحابی کا نام آ جائے تو ہر صحابی کا ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نہیں سمجھنا چاہیے، ہر صحابی ویسا نہیں تھا۔ بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سنسار تک کرایا، ایسا نہیں معاملہ ہے، سب صحابی ہی کہلاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں چونکہ ایک ایسا تقدس بن گیا کہ صحابی کا نام جہاں آیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان سے نیچے کوئی بات ہی نہیں آئی۔ تو اس لیے میں نے بتا دیا کہ جو بات آئے گی بیچ میں تو جاننا چاہیے کہ صحابہ کرام انسانی گروپ تھا، معصوم عن الخطا، اللہ معصوم ہے، وہ بے عیب ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ اس سے پاک ہے۔
دوسری چیز، نبی جو ہوتے ہیں اللہ کے وہ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہیں. انسان جو ہے ثواب اور خطا، صحیح اور غلط کا مرکب ہوتا ہے، لیکن نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باضابطہ حکم سے معصوم رکھتا ہے کیونکہ ان کو ماڈل بننا ہوتا ہے. باقی جتنا عام انسان ہے اس سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور خطائیں ہوں گی. اب اگر کسی کی خطا، صرف خطا جو اگر کوئی پوچھے کہ ایک شخص ہے ان کے بارے میں بتائیے، تو میں صرف ان کا نگیٹو آپ کے سامنے رکھ دوں تو کیا پوزیشن بنے گی، جبکہ وہ بات ہے نہیں. یا کوئی بہت زیادہ ان کا معتقد ہے تو صرف پازیٹیو رکھ دیتا ہے اٹھا کے. وہ دونوں بات جھوٹ ہے، حالانکہ اپنے طور پر وہ سچ بول رہا ہے لیکن اصل بات آئی نہیں، وہ تو مکس ہے دونوں کا، ہے نا. تو صحابہ کرام کی جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اچھائیوں کے مقابلے میں نگلیجبل مانی رکھتی ہیں، دھیان رکھیے. اس حیثیت سے میں کربلا کے واقعات کو شروع کروں گا، اس طرح کہ میں بتا دوں کہ صحابہ کرام ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی طریقے سے زبان درازی کرنا، کوئی علمی بات ہو کوئی پوچھے تو بتا دیجئے، جائز نہیں ہے، منع ہے، گناہ ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. اب جو ہے کربلا کا واقعہ جو کہاں سے شروع کروں، میں نے پوائنٹ لکھ دیا کہنے کی چھوٹ چھاٹ جائے. دیکھیے عرب کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ دے دوں. عرب کا جو معاشرہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اور اس کے بعد بھی رہا، قبیلہ تھا، الگ الگ قبائل تھے، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے. اور ہر قبیلہ دو چیز میں اپنے کو بڑھانا چاہتا تھا، مال میں اور اولاد میں، تاکہ ہم دوسرے سے نیچے، چونکہ لڑائی جھگڑا بہت ہوتا تھا. اولاد اس لیے کہ لڑنے والے زیادہ ہوں، اور مال ہے، مال کا اپنا کام ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے نام تھا بنو ہاشم کا قبیلہ. اور حضرت عثمان غنی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک دوسرا تھا یہ بنو امیہ کہلاتا تھا، بنو عدی تو حضرت عمر تھے. بنو امیہ کا قبیلہ، یہ دونوں میں شروع سے نہیں بنی، کبھی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دونوں وہی ہوتے تھے کہ ہم بڑے ہیں تم بڑے ہو، ہم بڑے ہیں مال میں، اولاد میں، سب میں. تو جب بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، باضابطہ ان لوگوں نے اعلان کیا، ابو سفیان نے اس وقت، یار تمہارے تو ہر معاملے میں ہم تم سے آگے نکل گئے، اب تم کہتے ہو کہ ہمارے یہاں نبی آگے، وہ ہم کہاں سے لائیں گے. اب ان کو تو فضیلت ہو گئی نا، اب یہ چکر ہو گئی. لیکن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعلیمات اور یہ قرآن کا نزول، اس سے یہ سارا معاملہ دب گیا اور ایک نئی سوسائٹی وجود میں آ گئی جس میں یہ سب قبائل، ٹھیک ہے قبیلہ اپنی جگہ ہے، قبیلے کے بنا پر کوئی اونچ نیچ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. ہمارا قبیلہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس قبیلے کے لوگ ہیں، اس قبیلے کے لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو دور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا 2 سے 2.5 سال اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تقریباً 10 سال یہ گزرا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تھے پھر گئے، مرتد ہو گئے. اور کچھ لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر کے جب اتنے بڑے ہوتا پاتا ہم بھی نبی ہوں گے، تو کچھ نبوت کا دعویٰ کر دیا وغیرہ وغیرہ. ان سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کیا اور 2-2.5 سال کا عرصہ اسی میں نکل گیا. وہ کچھ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکے. اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، یہ 10 سال رہے ہیں. یہ جو تھے ذرا سخت ایڈمنسٹریشن جانتے تھے، اللہ نے ان کو ایک ایسی صلاحیت دی تھی. جبکہ لوگوں نے کہا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو نامزد کیا تھا، تو کہا کہ دیکھیے، لوگوں نے آگے کہا کہ عمر ہیں تو ایسے اچھے لیکن سختی بہت ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیماری کی حالت میں کہا مجھے اٹھا کے بیٹھا لو. اٹھا کے ان کو بیٹھالا گیا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو یہ جواب دے دوں گا کہ اس روئے زمین پر جو سب سے بہتر انسان ہے میں اس کو حکومت دے کے آیا ہوں. یہ بول دیا. وہ پہچانتے تھے بڑی. تو اس کے بعد ان کی حکومت جو آئی ہے تو اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی پوری، اور ہر جگہ اپنا، اور ایک بڑا علاقہ فتح ہو گیا.
انہوں نے اپنے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر، شام کا گورنر بنا کے بھیج دیا، کیونکہ شام میں جو ہے بغاوت بہت ہوتی تھی، اور یہ بھی ذرا اس معاملے میں بڑے سخت تھے۔ یاد رکھیے گا امیر معاویہ بنو امیہ کے تھے، دھیان رکھیے۔ انہوں نے اپنا دے دیا۔ اس کے بعد بلکہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اتنا بڑا مدبر جو ہے عرب کی کسی ماں نے نہیں جنا ہے، اتنا بڑا اسٹیٹسمین یا پولیٹیشین، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہو، اس کے بعد انہوں نے ایک شورا قائم کر دی۔ ان کے زمانے میں الیکشن کا سسٹم ہو گیا، ایک شورا بنا دیا کہ 4-5 لوگوں کے نام آئے کہ دیکھ لیجیے میرے حساب سے یہ 4-5 لوگ ایسے ہیں جن کو چنا جا سکتا ہے، آپ لوگ دیکھ لیجیے۔ شورا نے حضرت عثمان کا نام فائنل کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ تیسرے خلیفہ بنے۔ یہ بنو امیہ کے تھے، واضح رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا پسند کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ میری اور بیٹیاں ہوتی تو ہم تمہارے نکاح میں دیتے۔ تو ان کو ذی النورین کہتے ہیں اسی لیے ان کا۔ تو لیکن یہ بہت زیادہ نرم دل تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، جو آدمی جو بول دیا اس کو مان لیا، اور زیادہ تر اپنا تقرب اللہ، ذکر اذکار میں زیادہ لگتے تھے، اور یہ بیچارے بہت نرم تھے۔ تو یہ نرمی جو ہے، اتنا زیادہ نرم ہونا بہت اچھی بات تو ہے، لیکن ایک حاکم کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ حاکم کو تھوڑا سختی ضروری ہوتی ہے۔ ان کی اس کمزوری کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یہ ان کی کمزوری تھی۔ لوگوں نے جو آگے ایڈوائز دے دیا کہ حضرت ایسا ایسا ہے، ایسا ہے، فلاں کو معزول کر دیجئے، گورنر کو وہاں سے ہٹا دیجئے، فلاں سے ہٹا دیجئے۔ انہوں نے ہٹا دیا، کہا کہ دیکھو ایسے کر رہا ہے۔ جو کہا بات مان لیا، جیسے تھے ویسے سمجھتے تھے، اپنے کو سچے تھے، اپنے دوسرے کو سچ سمجھتے تھے، لیکن اس کا بہت سے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اور اس طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھ گئے کہ ان کے بعد جو آئیں گے وہ علی آئیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہ بنو ہاشم کے ہیں۔ یہ پوری داستان سمجھ گئے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ تو کیل کانٹا انہوں نے پوری اپنی سیاسی طور پر درست کر لیا، اور ان کی نرمی کا بہت فائدہ لوگوں نے، جیسا کہ ہم نے کہا، اٹھایا۔ ان پر غلط قسم کے الزامات بھی لگائے، غلط قسم کے الزامات۔ اب جیسے کوئی آیا اور کہا کہ بھئی وہ بڑے غریب ہیں، ان کو دے دیجئے، تو انہوں نے کہا چلو ان کو دے دے، اتنا دلوا تو دیا، پھر آگے بولا کہ دیکھو ان کے قبیلے کے تھے اس لیے اس کو دے دیا۔ اس طرح کی باتیں کروا کے ان کو بدنام جیسے کیا گیا۔ اس بیچ میں لیکن بہرحال سب سے زیادہ لمبی خلافت انہی کی ہے، 11 سال ان کی رہی ہے۔ ایک ظاہری طور پر مسلمان لیکن یہودی، عبداللہ ابن سبا، یہ جو ہے بیچ میں آیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ مذہب کے لبادے میں آتے ہیں۔ آج بھی جو بھی ہو رہا ہے ہندو کے لبادے میں ہی ہو رہا ہے، تو مذہب کے اس میں آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مطلب لوگوں کو کہا کہ دیکھو حضرت علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے داماد تھے، ان کی چہیتی بیٹی اور فلاں تھے، وہ ان کے قریب تھے، ان کے خاندان والے تھے، حق ان کا تھا، عثمان کو کیوں لوگوں نے چن لیا؟ یہ خواہ مخواہ کی بات، جبکہ ان کو شورا نے چنا تھا، لیکن اس کو اٹھایا اس نے، اور اس کو سبائی فتنہ کے نام سے تمام کتابوں میں ملے گا۔ یہ عام طور پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تبری ہیں، ابن اسیر ہے، البدایہ والنہایہ، یہ سب عام طور پر جو مشہور کتابیں ہیں تاریخ کی، جتنی باتیں ہیں انہی کتابوں کی، اس سے باہر کی نہیں۔ تو لوگوں کو تھوڑا کہ نہیں یہ تو علی کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کا منشا کچھ اور تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہاں تو میری دال ابھی نہیں گلے گی، تو یہ بھگ گیا ادھر۔ 3-4 جگہ جو ہے بہت اہم تھی اس وقت، کوفہ، بصرہ، شام۔ تو دیکھا شام میں تو میری چلی گئی نہیں، وہاں حضرت امیر معاویہ ہیں، اور حضرت علی کی بات نکالیں گے تو ہم کو تو ایسے ہی قتل کروا ڈالیں گے، وہاں نہیں گیا، لیکن کوفہ اور بصرہ میں جا کے
اس نے کافی لوگوں کو متحد کرنے کی کوشش کیا، کرتے 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 2-4-6 سال میں ایسا ہوا کہ اچھے خاصے لوگوں کو اپنے اس میں لے لیا اور اس کے بعد مدینہ آیا پھر، اور مدینے میں پھر یہ کچھ کرنا شروع کیا۔ اب کہا کہ دیکھو فلاں بزرگ نے کر لیا ہے، فلاں صاحب نے بھی میری بات مان لیا ہے۔ اب اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، کچھ کچے ذہن کے لوگ تھے انہوں نے مان لیا، اس میں سے بھی کچھ لوگ آ گئے۔ اس کے بعد اس نے جو ہے وہاں پر ایک طرح سے مدینے میں لوگوں کو بانٹنا شروع کیا اور بلوائیوں سے پھر اٹیک کروایا۔ ہوتے ہواتے یہ سارا معاملہ لے کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ یہ بڑی لمبی داستان ہے، چونکہ وہ میرا ٹاپک نہیں ہے، میں صرف بیک گراؤنڈ کے طور بتا رہا ہوں۔ ان کی جو شہادت ہوئی ہے، حالانکہ ان کو بچانے کے لیے حضرت حسین خود موجود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبد الرحمن بن ابو بکر تھے، عبداللہ بن عباس تھے، اور بھی لوگ تھے، عبداللہ بن زبیر تھے۔ وہ تو بول رہے تھے کہ آپ حکم دیجیے ہم لڑ جاتے ہیں بلوائیوں سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں چاہتے میری وجہ سے خون خرابہ ہو۔ کہا نا کہ وہ بہت نرم دل ٹائپ کے آدمی تھے، میں نہیں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جو ہو جائے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ سے نکل جائیے، شام چلے جائیے، امیر معاویہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ بولے میں حضور کی زمین چھوڑ کے نہیں جا سکتا، چاہے جو ہو جائے، چاہے میں کٹ جاؤں یہاں وغیرہ۔ بہرحال ان کی شہادت ہو گئی۔ شہادت کے بعد حضرت علی کو لوگوں نے چن لیا۔ حضرت علی جب آئے ہیں تو ان کا سب سے پہلا کام یہ رہا کہ انہوں نے کہا کہ شام سے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حرکتوں کو وہ دیکھ رہے تھے، واچ کر رہے تھے، وہاں کی گورنری سے ان کو معزول کریں گے۔ یہ آرڈر ایشو ہو گیا، سیک کر دیا ان کو۔ اور وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ پہلا آرڈر میرے ہی خلاف آئے گا، وہ بھی سمجھ رہے تھے اچھی طرح۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے اور مصاحب نے یہ کہا کہ بھائی ابھی مت کیجیے، پہلے حکومت سیٹل ہونے دیجیے، پھر جو کرنا کیجیے گا۔ لیکن بہرحال جو کتابوں میں یہی آتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی جلدی بازی کر لیا، کچھ کو لکھا کہ یہی ان کی بنیادی غلطی رہی، جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ابھی جو کرنا تھا بعد میں کرتے، لیکن کر دیا تو وہ ریوولٹ کر گئے، ہم نہیں مانیں گے، وہاں کے لوگوں کو گھسنے نہیں دیا شام میں، اور پھر ایک طرح سے بغاوت شروع ہو گئی۔ بغاوت ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جس کو لوگ جنگ جمل کہتے ہیں، ایکچولی وہ جنگ جمل جنگ نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ اس وقت مکہ گئی ہوئی تھی حج کے لیے، لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں عثمان کے خون کا بدلہ تو لینا ہی چاہیے۔ یہی عبداللہ سبائی فتنہ، ان کو کچھ کہتا تھا، ان کو کچھ کہتا تھا، ان کو کچھ کہتا تھا، ان کو کچھ، تو دونوں میں، لیکن بہرحال حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی نے مل جل کے یہ معاملہ سلجھا دیا اور جنگ کی نوبت پیش نہیں آئی۔ تو اور یہ جنگ صفین ان دونوں کے درمیان ہوا اور ایک تحکیم کا معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ ختم ہوا۔ اس کے بعد تقریباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورا اپنا تمام ایک بنا لیا اور پورا اب ایک مستحکم طور پر اپنے عمارت قائم کر لیا۔ اسی لیے ان کو خلیفہ راشد نہیں کہتے۔ راشد کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، 4 ہی خلیفہ کو خلاف کہتے ہیں خلیفہ راشد، بس کیونکہ وہ خلیفہ تھے۔ انہوں نے کہا، خود ہی کہا، انا اول الملوک، میں اسلام کے سب سے پہلا بادشاہ ہوں۔ لیکن چونکہ صحابی تھے اس لیے بہت سے لوگوں نے مدینہ میں بھی مکہ میں بھی ان کو ٹالریٹ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے چلنے دو، چونکہ حکومت غلط طریقے سے آئی تو ضرور، لیکن باقی تمام اسلامی معاملہ ہی تھا، سارے فیصلے کورٹ سب اسلامی تھا۔ طریقہ حکومت لانے کا یہ تلوار کے زور پر ہوا، بس یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد مال کی بھی فراوانی کافی ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے کربلا کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کچھ مصاحب نے ان کو کہا کہ حضور اب آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں تو اپنا جانشین نامزد کر جائیے۔ تو اس میں سب سے پیش پہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ نام لے لیا کہ یزید کو نامزد، یہ ان کے دل کی بات تھی۔ وہ نہیں اس لیے کہہ رہے تھے کہ یزید جو تھا وہ بڑے خاندان کا بگڑا ہوا لڑکا تھا، بس اس لیے
کہ چاروں طرف سے بغاوت ہو جائے گی یزید کے نام سے، ورنہ اگر وہ کوئی اگر بالکل صالح شخص ہوتا تو اتنا زیادہ معاملہ، اس لیے وہ ڈر رہے تھے ان کا نام لینے کا معاملہ یہ ہو، لیکن وہ چاہ بھی رہے تھے کہ میرا بیٹا ہی ہو۔ تو یہ بغاوت جو ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت امیر معاویہ نے کہ دیکھو جاؤ تم لوگ، اور وہ مغیرہ کو بھیج دیا، تم کوفہ چلے جاؤ، تم کو ماننے والے وہاں کافی ہیں، ان لوگوں کو میرے سپورٹ میں کر لو، مطلب یزید کے سپورٹ میں، ہاں ان سے بیعت کے لیے نہیں کہا، بس میرے سپورٹ میں کرو، ابھی وہ بیعت ہی ہو جائے گی۔ بصرہ میں ابن زیاد کو بھیج دیا، کہا کہ جاؤ تم وہاں کر لو۔ ان کو جو ڈر تھا وہ مدینہ سے تھا، یہاں چکر ہو جائے گی، تو مدینہ میں بھیجا مروان بن حکم کو، اور وہ آئے اور مدینہ میں، اب مدینہ میں یہ چار جو تھے اسٹالواٹ جس کو کہیے، عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی، اور پانچویں تھے عبداللہ ابن زبیر۔ تو حضرت ابن معاویہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اصل معاملہ ہے ان پانچوں کا، پانچ میں بھی عبداللہ بن عباس تو الگ کنارے ہو گئے بعد میں، باقی یہ چار ہی بچے تھے، اس لیے میں نے چار کہا، اور اگر ان چاروں کو زیر کر لیا تو معاملہ، لیکن ہاتھ بھی ڈالنا کوئی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے کہ سب بڑے بڑے صحابی کی بیٹے تھے۔ اس وقت جو مدینہ کے حاکم تھے ان کو کہا کہ ان سے بیعت لو، انہوں نے بلایا اور کہا کہ ایسی ایسی بات ہے، لیکن حضرت حسین نے کہا کہ بھائی ہم یہاں پر میری حیثیت وہ ہے کہ ہم تنہائی میں بیعت نہیں لے سکتے، پبلک سے لو پھر اس وقت ہم آئیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو ہی بلایا تو وہ ایک دن کا وقت مانگا اور آہستہ سے مکہ نکل لیا، جان رہے تھے کہ یہ، اس کے بعد اوپر سے حکم آیا کہ کہ ہم نے تم کو بیعت لینے کو کہا تھا، تم نے موقع کھو دیا، تم نے حسین کو چھوڑ کیوں دیا؟ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حسین کے خون سے میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا، ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا وہاں، اور پھر دوسرے کو لے کے آئے، لیکن امیر معاویہ نے کہا کہ چھوڑ دو، وہاں میں ہی جاؤں گا حجاز میں۔ تو یہ آئے، خود بذات خود آئے، اور ان لوگوں سے الگ الگ گفتگو کیا، چاروں پانچوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر بہت غصہ ہوئے، کہا کہ تو پھر تو یہی قیصر و کسریٰ والی حکومت ہو جائے گی، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ تو اسلامی طریقہ ہے نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا تم لوگ چاروں پانچوں مل کے کسی کو بھیجو ہم سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بھیجا گیا کہ جاؤ آپ جا کے بات کر لیجیے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پاس تین طریقے ہیں چننے کے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیجئے، کسی کو جانشین مت بنائیے، پبلک چن لے گی، یا تو ابو بکر کی سنت پر عمل کیجئے، انہوں نے ایک شورا بنا دی تھی، نہیں سوری، انہوں نے ایسے کو جانشین بنایا تھا جو ان کے خاندان کا نہیں تھا، یا عمر کی سنت پر عمل کر لیجئے، انہوں نے شورا بنا دی تھی جس کو وہ چن لے۔ ان کو تو چونکہ یہ مزاج بنا چکے تھے کہ نہیں یزید کو ہی نامزد کرنا ہے، تو آخر میں انہوں نے کہا کہ پھر ہمارا فیصلہ ہمارا اب تلوار کرے گی تمہارے سے، بالکل تھریٹننگ دے دیا، اور یہی بڑی غلطی رہی، ایک سب سیاسی معاملات ہیں، سیاسی غلطی رہی۔ اور اس کے بعد مسجد نبوی میں آ کے اعلان کر دیا کہ آپ کے ان لوگوں کو کہا دیا تھا کہ اگر بولو گے تو قتل کرا دیں گے، 4-5 لوگ تھے، قتل کرانے میں دیر تو لگتی نہیں، کتنے لوگ تھے یہ لوگ۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھائی تمہارے اکابرین نے ہم سے بیعت کر لی ہے روم میں، تم لوگ بیعت کرو، لوگوں نے بیعت کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، بیعت نہیں کیا تھا۔ اس بیچ میں اور ایک طرح سے بیعت ہو گئی اور یہ لوگ آ گئے۔ اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور اب بیٹے کو بنا دیا۔ اب یزید کی جانشینی کے وقت حضرت معاویہ نے
ان کو جو کہا، میرے خیال میں ان کے الفاظ بتانا چاہ رہا تھا، اپنے بیٹے کو شاید یہ سمجھایا نہیں، اس میں ٹھیک ہے، صرف یہ سمجھایا کہ بیٹے دیکھو، ہم نے تمہارے راہ کے سارے کانٹے ہٹا دیے، تمام لوگوں سے بیعت کروا لیا تھا، لیکن مدینہ والوں کا اور مکے والوں کا خیال رکھنا، ان کا احترام کرنا اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ پہلے یہ بات کہی، اس کے بعد کہا کہ دیکھو تمہارے خلاف جو ہے یہ 4 آدمی ہیں، وہی 4 مدینے والے، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر۔ تو دیکھو انہوں نے سب سمجھا دیا، پوری سیاست، کیونکہ خود ہی سیاست میں ماہر تھے وہ، کہ عبداللہ بن عمر تمہارے وہ زہد و تقوی والے آدمی ہیں، وہ اس میں سیاست میں پڑیں گے نہیں، وہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر بولتے تو ہیں لیکن وہ تمہارے خلاف وہ بھی نہیں آئیں گے۔ رہا یہ 2 شخص، یہ تمہارے خلاف آئیں گے، تو اگر حضرت حسین پر تم قابو پا لو تو ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، قابو پا لو تو، اور عبداللہ بن زبیر پر اگر تم قابو پا لو تو ان کے لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ جی یہ ریکارڈڈ معاملہ ہے۔ یہ عبداللہ بن زبیر کون تھے بتا دیتا ہوں، حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسما کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہو گیا، پھر حضرت حسین نے بھی کوئی ظاہر سی بات ہے اکیلے کچھ کرتے نہیں۔ اب جنرلی 2-3 سینٹر تھا بہت اہم، اس بیچ یاد رکھیے گا کہ حضرت علی نے اپنے زمانے میں کیپٹل مدینہ سے اٹھا کے کوفہ کر لیا تھا، کہ کوفہ میں شیعان علی بہت تھے، علی کے ماننے والے، شیعانی آج والے شیعہ مت سمجھیے گا، علی کے سپورٹر ایسے کر لیجیے، بہت تھے، اس لیے وہاں کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب ہنگامہ ہوا تو دمشق یعنی شام میں حضرت معاویہ چونکہ وہاں تھا، وہ کیپٹل وہاں ٹرانسفر ہو گئے، کیپٹل وہاں تھا۔ اب کوفہ میں چونکہ لوگ بہت تھے حضرت علی کے ماننے والے، ان لوگوں نے خط پر خط بھیجا حضرت حسین کو کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، یزید کے خلاف جنگ کریں گے۔ یہ معاملہ شروع یہاں سے ہوتا ہے، 1 خط 2 خط 3 4 5 6 خطوط بہت سارے آ گئے۔ جب اتنے سارے آئے تو آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں، جائیں؟ تو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں رہا جو ان کو یہ مشورہ دیتا کہ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، کوفہ والے بہت دھوکہ دیتے ہیں، تم کو قتل کر دیں گے، مت جائیے آپ۔ بہت خلوص کے ساتھ بولا مت جائیے۔ تو کوفہ والے اتنے دھوکے باز ہو گئے کہ کوفی کا معنی دھوکہ ڈکشنری میں آ گیا، عام طور پر ڈکشنری میں کوفی کا معنی دھوکے باز، تو دھوکہ دے دیں گے یہ لوگ۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیے وہ لکھ تو صحیح رہے ہیں، ان کا دل آپ کے ساتھ ہوگا لیکن تلوار آپ کے خلاف نکلے گی، آپ مت جائیے۔ لیکن اب پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا، انہوں نے کہا کہ میں اب فیصلہ کر چکا۔ تو ان کا خطبہ بھی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے غیرت آتی ہے ان چیزوں پر کہ میں موجود رہوں اور اس طریقے سے خلافت جو ہے ملوکیت میں تبدیل ہو جائے، بادشاہت آ جائے۔ اور پھر ان کے خطبے کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، وہ مجھے یاد ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ انہوں نے خطبہ دیا، جب نکل پڑے تب راستے میں لوگوں کو کہا کہ دیکھو لوگوں، مقام بیضہ میں ایک جگہ کہا کہ لوگوں، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس ظالم نے محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کے عہد کو توڑنے والے، خدا اور رسول کے مخالف اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا، جس نے بھی دیکھا اور قولاً و عملاً اس پر غیرت نہ آئی، تو خدا کو حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کی جگہ دوزخ میں ڈال دے۔ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد برپا کیا ہوا ہے اور
حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لے لیا ہے، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کیا ہے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ یہ ان کا خطبہ ہے جو انہوں نے دیا تھا۔ اور جب معلوم ہوا ان کو کہ بھائی ادھر سے تو جانے کے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل چچیرے بھائی تو ان کو بھیج دیا کہ ذرا جا کے حالات کا پتہ لگاؤ۔ جب لوگوں نے مشورہ نہیں دیا، وہ گئے وہاں تو 18,000 لوگوں نے آپ نے پہلے دن ہاتھ پر بیعت کیا، لوگ آتے رہے، بیعت کرتے رہے۔ تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ نہیں، یہاں تو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ آ جائیے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آخری موقع ہے، کہیں اس کی وجہ سے اسلام پھر اپنی پٹری پہ آ جائے، جو خلافت راشدہ ختم ہوئی ہے وہ پٹری، بس مقصد یہی تھا، اس لیے وہ گئے۔ حضرت نعمان بن بشیر اس وقت وہاں کے گورنر تھے، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ نرمی برتی، کیونکہ حضرت حسین کا معاملہ الگ تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کوئی ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے معاملے کو ایسے رفع دفع کرنا چاہا۔ یزید کو خبر ملی، مخبروں نے خبر دیا کہ یہ تو، انہوں نے ابن زیاد کو بھیجا، عبید اللہ ابن زیاد، یہ ویسے ہی تھا حجاج بن یوسف کی طرح۔ تو یہ آنے کے بعد اس نے کسی طریقے سے ایک ہانی بن عروہ کا گھر تھا، وہاں وہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے پکڑوا کے منگوایا اپنا آدمی بھیج کے، اور مسلم بن عقیل کو قتل کرنے کے لیے بلا لیا۔ اب مسلم بن عقیل نے وہاں ایک اشعث نام کے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تو میرا آخری وقت ہے، 3 باتیں ہیں، ان کو کر دینا۔ ایک تو یہ کہ میرا کچھ قرض ہے کوفہ والوں پر، وہ ادا کر دینا، کتنا روپے قرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری لاش کو دفن کر دینا، ایسے پھینکوا مت دینا، جاننے سے لوگ پھینکوا دے گا اٹھا کے۔ اور تیسری بات یہ کہ حسین کو خبر دے دینا کہ نہ آئیں، رک جائیں، واپس چلے جائیں۔ معاملہ یہاں بدل گیا ہے، یہی معاملہ ہے اب۔ یہ وہاں سے تو انہوں نے پہلے تو ٹھیک لکھا تھا، یہ وہاں معاملہ پلٹ گیا۔ ادھر یزید جو ہے چاروں طرف حساب کتاب لگا رہا تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد نے کیا کہ چاروں طرف پہرے بٹھال دیے، کیونکہ پہلے ریگستانی علاقہ تھا۔ جب یہ مسلم بن عقیل کے قتل کا معاملہ ہوا تو انہوں نے واپس جانا چاہا کہ نہیں، لگتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے، واپس چلے جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی گھومے تو حر بن یزید، وہ یزید نہیں، یاد رکھیے دوسرا یزید ہے، حر بن یزید تمیمی، ان کو فوج لے کے پہلے بھیج دیا تھا ابن زیاد نے کہ ان کو واپس نہیں جانے دینا ہے کسی حال میں، پکڑ دو۔ لیکن حر جو ہے یہ بھی امام حسین کا سپورٹر تھا اندر سے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ ان کو جانے مت دو، تو آپ گھر مت جائیے اور کسی اور طرف نکل جائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ میں 3 کنڈیشن رکھتا ہوں۔ اس بیچ اور بھی فوجیں آ گئی، اب آپ نہیں جا سکتے، وہ کربلا اس جگہ کا نام تھا۔ پوچھا بھی آپ نے یہ کون سی جگہ ہے، کہا کہ کربلا، کہا کہ کرب اور بلا دونوں ہیں اس میں، چلیے وہیں پر فوج اتر گئی۔ پھر اس کے بعد واقعات میں جو ہے 3 انہوں نے لوگوں کا کنڈیشن رکھا۔ یزید نے، یہ ابن زیاد نے کہا دیا تھا کہ بغیر بیعت کے ان کو چھوڑنا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، یا یزید سے ڈائریکٹ معاملہ طے کر لینے دو، یا میں کسی اور طرف یمن کی طرف کہیں اور نکل جاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا دیا کہ بھائی صاحب کا ادھر سے حکم ہے کہ بغیر بیعت کے ان کو نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے کہا موت سے پہلے یہ ناممکن ہے۔ پھر آپ سمجھ گئے کہ معاملہ لگتا ہے کہ قضا آ چکی ہے، تو لوگوں کو پھر جمع کیا، ایک خطبہ دیا، کہا کہ لوگوں تم لوگوں میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، اور بھی لوگ کچھ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہم نہیں جائیں گے، مسلم کا قتل ہو گیا، ان کے بھی اولاد تھے، اور مسلم بن عقیل کا جو قتل ہوا، ہم تو اب واپس کوئی نہیں جائے گا، تو یہیں جو وہ ہونا ہوگا ہوگا۔ اس کے بعد ایک رات اسی میں گزری ہے، اور 10 کو تقریباً 10
یہ جنگ پھر شروع ہوئی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ میں اسی بیچ میں عہر بن یزید جو تھا وہ ان کی فوج میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس کا دل اندر سے مانے کہ حسین کے خلاف ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے. لیکن بہرحال یہ لوگ بہت کم تھے، 70-72 لوگ بچے تھے، ادھر سے 4000 کی فوج تھی، تو معاملہ تو بچنے کا تھا ہی نہیں. اس کے بعد ٹینٹ ونٹ میں جو ان کے ہے ویسے ہی کر دیا گیا اور فلاں معاملہ کرتے گئے. نتیجہ پہلے بھیجا تھا عمر بن سعد کو کہ چلے جاؤ تم، لیکن عمر بن سعد بھی ان کے ساتھ نرمی برتا تھا، کوئی ہاتھ لگانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. تو پھر وہاں عبید اللہ بن زیاد کو خبر ملی کہ یہ بھی ویسے ہی کر رہا، تو شمر بن ذی جوشن اس کا نام تھا، اس کو بھیجا. یہ بھی کم وقت ویسے ہی تھا، یہ آیا اور اس نے اس کے بعد لڑائی دوسرے دن شروع ہوئی، اور جو بھی بہت سے لوگ قتل ہوئے. اس بیچ پانی وانی روکا گیا، میں اتنی تفصیل نہیں کر رہا ہوں. لوگ اس کے بعد وہاں جنگ ہوئی، اور جنگ میں وہ نام ہے اس کا سنان بن انس، جس نے تیر چلایا، جو ان کے جسم میں لگا وہ گر گئے. اس کے بعد اپنے ہاتھ سے اس نے گردن الگ کر دیا، اور بہت اس میں ہے کسی جگہ کی لاش کو گھوڑے سے روندوا دیا. یہ معاملہ یہاں پر انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد ان کے گردن کو لے کے عبید اللہ بن زیاد کو پیش کروا دیا تفتیش. اور جو مستورات تھیں، عورتیں تھیں، جو ان میں حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بھی تھیں اور بھی لوگ تھیں. یزید اس کے بعد یہ ان لوگوں کو تو بہرحال عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں لے آئے. اس کے بعد معاملہ اس کے خبر یزید کو ملی. یزید نے کہا کہ بھائی جو روایت میں آتا ہے، بھائی ہم نے قتل کرنے کو تو نہیں کہا تھا، تم نے کیوں قتل کر دیا؟ ہم نے تو بیعت کا مطالبہ کیا. اب اس کو سنی حضرات کے ہاں اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، شیعہ حضرات اس طریقے سے پیش کرتے ہیں. بہرحال جو بھی معاملہ رہا ہو، کیونکہ بہرحال معاملہ حضرت حسین کا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ بھی سوچ رہا ہو کہ ہم نے غلط کر دیا. جو ان کے والد نے بھی ان کو کہا تھا کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، تو ہو سکتا ہے صحیح بھی رہا ہو. بہرحال ان تمام لوگوں کو حکم دیا پہلے یہاں لے آؤ. وہاں سے عزت احترام کے ساتھ تمام عورتوں کو مدینہ اس نے پہنچوا دیا. پہنچانے کے بعد یہ لوگ اطمینان سے وہاں پہنچ گئے. یہ یہاں پر کربلا کا واقعہ بس اتنا ہی. اب یہ جو خبر ملی ہے کہ حضرت حسین شہید کر دیے گئے، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ بغاوت ہو گئی حجاز میں، مکہ مدینہ تمام. اور اس معاملے کو لے کے مدینہ میں اٹیک بھی ہوا. اور ایک واقعہ ہررا ہے جو بہت پتہ نہیں، مطلب کہنے کا دل بھی نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں نے یہ کروایا ہے. یہ مدینہ کو 3 دن کے لیے حلال کر دیا کہ جو جس کو چاہے. اتنی صحابیہ کی عصمت دری کی گئی، اور مسجد نبوی کو رون ڈالا گیا. 3 دن تک وہاں نمازیں نہیں ہوئیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ سارا بہرحال اس کے بعد یزید کی حکومت آئی. لیکن ادھر عبداللہ بن زبیر ابھی تھے. ہم نے کہا یہ 2 سے ڈر تھا. انہوں نے بہرحال پھر تلوار سنبھالی اور پھر جنگ شروع کی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو. اور چونکہ ادھر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، کوئی دوسرے تو تھے نہیں، تو یہ جنگ پھر شروع ہوئی. اور تمام کوفہ، بصرہ، یہ سب علاقہ ان کے انڈر میں آ گیا. اور ایک بڑے خطے پر تقریباً تھوڑا شام کا علاقہ چھوڑ کے، جہاں یزید تھے، تھوڑا سا وہ علاقہ چھوڑ کے، ہاں بھول گئے میں، اسی بیچ یزید کا انتقال بھی ہو گیا اور مروان بن حکم آ گیا اس کی جگہ. تو پھر انہوں نے حکومت قائم کر لی، اور یہ حکومت پھر 6 سال رہی، عبداللہ بن زبیر کی حکومت. اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ پھر وہی مروان
ان کے خلاف پھر اب بہت سے یہ سب چلتے رہے، مروان پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد ہوتی، اور پورا زیادتیاں بڑھتی گئی۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے سے ہی جمعہ کے خطبے میں حضرت علی کو پر سب و شتم یعنی گالی دینا لازم قرار کر دیا گیا جمعہ کے خطبے سے۔ یہ ایک ہی اس میں خلیفہ گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز، ان کو ٹائم نہیں ملا، جو انہوں نے کہا کہ سب زیادتیاں ہیں، اس خطبے میں جو ہوتی تھی، یہ جو پارٹ تھا حضرت علی کے خلاف بولنے والا، یہ بند کروایا، اور اس کی جگہ قرآن کی ایک آیت جو عام طور پر جمعہ میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، وہ انہوں نے ہی کہا تھا کہ یہ اس کی جگہ قرآن کی آیت دو، یہ پڑھا جائے۔ لیکن پھر بنو امیہ نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ختم کر دے گا، تو ان کو بھی ظاہری دلوا دیا، زیادہ دن وہ بھی نہیں رہے بیچارے، وہ بھی چل بسے، اور اس کے بعد یہ پوری حکومت جو ہے امیہ کا دور تقریباً پورا امیہ کا دور تقریباً 94 سے 96 سال ہے۔ اس کے بعد عباسیہ کی حکومت آئی جو ان کے خلاف تھے، عباسیہ ان کے خلاف تھے، اس کے بعد یہاں بھی بہت زیادہ ظلم ہوا، یہ 700 سے 800 سال انہوں نے راج کیا ہے۔ تو سب سے پہلا حاکم سفاح تھا، اس کا نام ہی سفاح کا دیا، سفاح کہتے ہیں خون بہانے والے کو۔ اس نے اتنا قتل کروایا، بنو امیہ کی کہانی جا سکتا، بنو امیہ کے جتنے بڑے بڑے وہ حاکم تھے، سب کی قبر کھدوا کے ہڈیوں کو چوراہے پہ جلوایا ہے اس وقت۔ یہ حالات ایسے ایسے ہو گئے، اس کے بعد سے پھر وہ ٹوٹا، اور پھر الگ ٹوٹتے، ظاہر سی بات ہے جب خلوص نہیں رہا، یہی سب رہا تو، اور عیش پرستی، عیاشی، شراب اور جو شباب جتنی چیزیں ہیں سب پھر آ گئی سامنے۔ یہ ہے وہ واقعات جن پر تمام اتفاق ہے، باقی جو جہاں جہاں روایت کے اختلافات میں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ شیعہ کی کتاب پڑھیں گے تو وہاں تو کچھ دوسری ہی چیز ملے گی، کیونکہ وہ بالکل ایک الگ رنگ میں پیش کیا، انہوں نے غلط پیش کیا ہے۔ یہ ہے ان واقعات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔